بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل مطمئن ہو جاتا ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس کئی راستے ہوں گے لیکن تم اللہ کی سمت چلنا تم قرار پاؤ گے۔ ناظرین، پانی کم پینے سے پھیپھڑوں کی کمزوری ہو سکتی ہے، اس لیے روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا بہت ضروری ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی شکایت گردوں کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ جوانی اور صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی غذا میں دودھ کو شامل کرنا فائدہ مند ہے۔ اگر پیٹ باہر نکل رہا ہے تو مالٹا کھانا مفید ہے۔ جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ گرم اور چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، نیم اور گرم پانی پینے سے گلے یا کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے بنے ہوئے کالے چنے کو دودھ کے ساتھ کھانے سے راحت ملتی ہے۔ خواتین کے لیے انار کھانا چہرے کو گلابی اور چمکدار رکھنے میں مددگار ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے کم کرنے کے لیے بادام کا تیل لگانا مفید ہے۔ ناظرین، روزانہ پیدل چلنے سے جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں نیکی کر کے تھکتے نہیں، ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا ہر دن عبادت میں گزرتا ہے اور ان کی ہر رات اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرتے گزر جاتی ہے۔ انسان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے۔ میاں، وقت نے کیا گزرنا ہے، تم خود گزر رہے ہو۔ تمہارا بچپن گزر گیا، تمہارا لڑکپن گزر گیا، تمہاری جوانی گزر گئی، یہ سفید بال آ گئے، اب تمہارا بڑھاپا ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ اس لیے ابھی سے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کا زیادہ استعمال گردوں کو کمزور کر سکتا ہے، اس لیے اسے متوازن مقدار میں کھائیں۔ زیتون کا تیل جسم سے نقصان دہ مادے نکالنے اور خون صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بال جلد سفید ہو رہے ہوں تو انجیر کو شہد میں بھگو کر صبح کھانے سے بال کالے رہتے ہیں۔ جسم پر چبھال یا دانے لگ جائیں تو اس جگہ ہلدی کا گاڑھا لیپ کرنے سے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بار بار سانس پھولنے کی شکایت اکثر جسم میں زیادہ چربی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے خشخاش کو دودھ اور شہد کے ساتھ لینا مفید ہے۔ بھوک کم ہونے اور کمزوری محسوس ہونے پر ہرے دھنیا کا رس 3 دن مسلسل پینے سے قوت بڑھتی ہے۔ انگور کے رس میں شہد ملا کر پینے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اچانک ناک یا سینے میں درد ہونے پر کوشش کریں کہ تلسی کا پتا چبا لیں، یہ درد میں بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کی بیماری ہے انہیں چاہیے کہ چاول کم کھائیں ورنہ الرجی بڑھ سکتی ہے۔ اگر قبض یا قبض نما حرکت زیادہ ہو تو کچا پپیتا کھانا مفید رہتا ہے۔ ناظرین، گوبھی کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے گریز کریں کیونکہ یہ ہیضے کا سبب بن سکتا ہے۔ شام کے وقت چائے پینے سے بھوک کم لگتی ہے۔ ناشتے کے بعد لیموں چٹنی یا لیموں چاٹ کھانے سے پورے دن گھبراہٹ نہیں رہتی۔ دہی کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ میں مختلف مسالے یا اجزاء ملا کر پینے سے جسم کمزور نہیں ہوتا۔ دل کے مریض کوشش کیا کریں کہ امرود کا رس نکال کر اس میں لیموں نچوڑ کر پئیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے کے دوران تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ بالوں کو گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے نہانے سے پہلے سر میں زیتون کا تیل لگائیں۔ نیم کے دانے دودھ میں ڈال کر پینے سے آنکھوں میں پیلا پن نہیں آتا۔ کچی املی کھانے سے جسم میں حرارت بڑھتی ہے اور چہرے پر داغ دھبے یا جھریاں نکل سکتی ہیں۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے پتھری یا گردے کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ جسم کی طاقت اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھینس کے دودھ میں نمک اور نیم گرم کر کے پینا بہت مفید ہے۔ اگر جسم کمزور ہے، چکر آتے ہیں یا زیادہ پسینہ آتا ہے تو کشمش اور تہم بلنگا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ بینگن کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دوپہر میں بینگن کا بھرتا کھانے سے نیند اچھی آتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے روزانہ ایک بادام کھائیں۔ بادام کے استعمال سے بالوں میں خشکی نہیں ہوتی اور بال کم نہیں گرتے۔ دبلا پن ختم کرنے کے لیے گڑ میں کالا تل، بادام اور پستہ ملا کر کھائیں،
یہ نہ صرف جسمانی طاقت بڑھاتے ہیں بلکہ چہرے کی خوبصورتی بھی بڑھاتا ہے۔ جہاں بھی جسم میں درد ہو یہ غذائیں اسے ختم کرتی ہیں۔ کمزور مردوں کے لیے یہ خاص طور پر مفید ہے کیونکہ جسم کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ چہرے پر کمزوری کی وجہ سے جو نشانات ہوں وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو تاکہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنے راضی کا خیال ڈالتے ہی اپنے بندے کے دل میں ہے تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یاد رکھو وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ تم سے ناراض نہیں، وہ صرف چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو، اس سے بات کرو، اس سے معافی طلب کرو اور پھر آئندہ ایسا گناہ نہ کرو۔ دیکھو تم مایوس مت ہو کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس تمہیں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے، پھر اللہ تمہارا ہاتھ خود تھام کر اپنے قریب لے آئے گا۔ رات کو دیر تک جاگنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ بالوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے روزانہ سر کی مالش ضروری ہے۔ جسم کی ڈھیلا پن کم کرنے کے لیے ادرک کا استعمال کریں۔ زکام یا کھانسی میں کشکاش اور شہد کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر یہ وقت پر لیا جائے تو خواتین کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور مردانہ کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا وظیفہ پڑھے بغیر سو جائے پھر وہ اسے نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک کسی وقت پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات ہی میں پڑھا۔ حکیمی نسخہ: صبح خالی پیٹ 2 عدد قدرتی دانے حکمہ سے تصدیق شدہ نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ روزانہ ایک ہی وقت پر کم سے کم 40 دن مقدار زیادہ نہ کریں۔ اگر بلڈ پریشر یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو پہلے ماہر سے مشورہ ضروری ہے۔ ذہنی طاقت کیوں ضروری ہے؟ جسم کی طاقت تب حقیقی ہوتی ہے جب دماغ پر سکون ہو، منفی سوچ کم ہو، خود کو وقت دیں، موازنہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں اعتماد اندر سے آتا ہے۔ دوستو قدرتی طریقہ سست ضرور ہے مگر محفوظ ہے۔ آج سے اپنی خوراک بدلیں، نیند پوری کریں اور غلط معلومات سے دور رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آگے بھی آپ آنے والی ہر ویڈیو دیکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔